السلام علیکم پیارے بچوں، 8th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ بیٹا آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر کھولیں گے 107، جس پہ آپ نے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج جو ہے ہم ان کی نذیر اکبر آبادی کی لکھی گئی نظم برسات کی بہاریں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ نظم جو ہے 5 مصروں پر مشتمل نظم ہے، تو اس کی ہیت جو ہوگی مخمس کہلائے گی۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں جو ہے آپ کو تفصیلی طور پہ ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ہم نظم پڑھتے ہیں۔ برسات کی بہاریں۔ موسم برسات مطلب بارش کے دنوں میں جو بہار، جو خوبصورتی رعنائی جو ہے ہوتی ہے، تو اس منظر کی عکاسی کی ہے یہاں نذیر اکبر آبادی نے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر کھاد کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ہر بند کے آخر میں یہی مصرع ہوگا، اور پھر میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جا رہا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑھتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ دوسرے بند کے آخر میں بھی یہی مصرع آیا۔ تیسرا بند پڑھتے ہیں۔ ہر بند ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ پیج ٹرن کریں۔ سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ چوتھے بند میں بھی یہی مصرع آیا۔ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کلیات نذیر ٹھیک ہے سے اخذ کی گئی یہ نظم ہے، اور دیکھیں ہر بند کے آخری 5واں جو مصرع تھا اس میں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، تو جب ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے تو اسے ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے آپ جو ہے ہم اس کی باقاعدہ طور پہ تشریح کرتے ہیں۔ آپ کے پاس پہلا بند جو ہے اس کی تشریح میں شاعر دیکھیں نذیر اکبر آبادی کے بارے میں ان کے تعارف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک عوامی شاعر ہیں۔ انہوں نے عشقیہ شاعری کی بجائے ایسی شاعری کی ہے جس میں عوام کے دلوں کی دھڑکنیں موجود ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد سے مواد لیتے ہیں اور پھر انہیں اپنی نظم کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے انسان دوستی کے ساتھ انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے، ہوا میں خنکی ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے عجیب طراوت بخش رہے ہیں۔ ہوا کے پرسرور جھونکے آتے ہیں تو سرسبز و شاداب کھیت جھومتے نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سرسبزی اور شادابی ہے، حد نگاہ ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے، طبیعت میں فرحت سی محسوس ہوتی ہے۔ بقول شاعر کیسی ہے لہلہاہٹ برسات کے دنوں میں، سبزے کی ایک چادر ہر سو بچھی ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی موسم برسات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ موسم برسات میں بارش برستی ہے تو سبزے کی چادر پر موتیوں کی آب و تاب بڑی حسین معلوم ہوتی ہے۔ پانی کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں اور یہ چمک دمک عجب بہار دکھا رہی ہوتی ہے۔ نذیر کہتے ہیں کہ برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے، دور دور تک شادابی ہے،
ایسا دلکش نظارہ صرف کسی ایک جانب نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی نظر اٹھائیے یہی حسین اور دل فریب سما نظر آتا ہے۔ ہر طرف برسات کی بہاروں کی دھوم ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، مطلب ہر طرف جو ہے برسات کی بہاریں چھائی ہوئی ہیں، برسات کی بہاروں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اگلا بند میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بادل ہوا کے اوپر ہومس چھا رہے ہیں۔ اس بند میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور اپنی مستیاں دکھا رہے ہیں۔ گھٹائیں آتی ہیں تو مستیاں پھیلا کر دیکھنے والوں کو بھی مست اور بے خود کر دیتی ہیں۔ برسات کے باعث خوب پانی برس رہا ہے، کہیں تو گڑھوں میں بے پناہ پانی جمع ہو گیا ہے اور جو جگہیں بلندی پر ہیں وہ خشک رہ گئی ہیں۔ بعض مقامات پر جل تھل ایک ہو گئے ہیں۔ باغات میں بارش نے عجیب سا سما پیدا کیا ہوا ہے۔ ہرے بھرے پودے، پھل اور پھول پانی سے بھیگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صرف گلزاروں تک ہی محدود نہیں بلکہ حد نگاہ سبزہ پانی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سبزے پر پڑی ہوئی گرد دھل جاتی ہے اور اس پر نکھار آ جاتا ہے۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سبزہ نہایا ہوا ہے۔ نذیر نے برسات کی تصویر کشی نہایت مناسب اور عمدہ طریقے سے کی ہے۔ بقول شاعر، گھنگور گھٹائیں چھا رہی ہیں، برکھا کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ اب ہم پڑھتے ہیں اگلا بند۔ ہمارے پاس اگلا بند کیا ہے؟ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے۔ تو اس بند میں دیکھیے گا شاعر جو ہے کیا بیان کر رہے ہیں۔ شاعر نذیر اکبر آبادی کے اشعار میں روانی، سلاست اور کیف سا پایا جاتا ہے۔ نذیر کے اسی رنگ نے اسے عوامی شاعر بنا دیا ہے۔ اب دیکھیں اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، بارش برس رہی ہے، برسات نے خوب دھومیں مچائی ہوئی ہیں اور مینہ کے باعث ہر جگہ سبزے کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے سبز رنگ کی چادر سی بچھی ہوئی ہے، جس طرف نگاہ اٹھتی ہے سبزہ اپنی بہار دکھا رہا ہے۔ نذیر کہتے ہیں کہ ہرے ہرے بچھونے قدرت نے بچھائے ہیں، برسات میں بادل جھوم کے آتے ہیں تو یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ وہی ہے جو بادلوں کو ہوا کے دوش پر سوار کر کے صحرا و بیاباں میں لاتا ہے اور خشک زمینوں کو سیراب کر کے نہال کر دیتا ہے۔ وہ جگہ جہاں خشکی ہوتی ہے، دھول اڑتی ہے، بارش کے بعد وہی جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری گھاس اگتی ہے اور بنجر زمین کو مخملی اور زمرد کی طرح جاں فضا بنا دیتی ہے۔ یہ سارا قدرت کا کھیل ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میدان تو میدان، جنگلوں میں بھی سبز رنگ کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں۔ یہ شادابی، یہ بہار برسات کے سبب ہے۔ مختصر یہ کہ قدرت نے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ بکھیر دیا ہے۔ برسات کے پانی نے ہر چیز پر نکھار پیدا کر دیا، یہاں تک کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ ہر طرف برسات کی آمد کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ نظر میں یہی نقشہ ہے کہ چاروں طرف لہلہاہٹ ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس پہلے 3 بند کی تشریح۔ ہم انشاءاللہ اگلے جو ہے بند کی تشریح اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آئیے کچھ الفاظ پائیں میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، ہم جلدی سے انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ لہلہاہٹ کھیت کے ہوا سے ہلنے کی کیفیت، جھمجھماہٹ چمکنا، گھات موقع طاق مست نشے میں بے خود، جھڑی بارش ہونا، دھند لگن، جل تھل پانی اور خشکی، گلزار باغ، حق نے اللہ تعالیٰ نے ابر کی سیاہی، بادل کی سیاہی، کالے بادل،
کاہی ہلکا سبز رنگ ماہ چاند ماہی مچھلی لے ماں تاب ماہی مراد ہر جاندار چیز رنگ رنگنا خوبصورت مناظر پیش کرنا قدرت اللہ تعالیٰ کی شان۔ بیٹا یہ تھا آپ کے پاس الفاظ معنی اور تشریح۔ آپ کو گھر کا جو کام میں آپ کو اسائن کر رہی ہوں وہ آپ کے پاس کام یہ ہے کہ تشریح کو اچھی طرح آپ یاد کریں گے۔ بند نمبر 1 کی تشریح آپ ہوم ورک پہ کریں گے۔ ورک شیٹ پہ کرنے کے بعد آپ فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے 9 تک 11 بجے کی آپ کے پاس ٹائمنگ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔